وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، چونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ میں جب تک آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑا تو میرا باپ مر جائے گا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ عائشہ نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا۔ بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے اور غصہ دلاتی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے تانے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں عائشہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لب سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ مجھے آئمہ کی ڈٹھائی پر مزید غصہ آنے لگا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زج کرتی۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منموہنی صورت مجھے یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، جو کہ موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ اب تو وہ آئمہ کی ڈٹھائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے آئمہ کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دکھا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت سے آتی اس کا دل بہت اجلا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اسے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آپ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد دودھ کی دکان پہ گیا اور تازہ دودھ لیا، پھر ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے دودھ پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر دودھ آئمہ کے سامنے رکھا اور کہا، اسے پیو، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنا زہریلا دودھ پینے سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کی طرف نکل پڑا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا
اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا کہ وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سنوری سی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور عائشہ کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی کہکہ لگا رہی تھی، عامر جی آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا پکا انتظام کیا ہے، اور میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلا دی ہے، اور آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا؟ مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم عدیل ہی تو ہے۔ شکر ہے عامر، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی بات سن کر میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا۔ اچانک گھر سے ایک کال آئی اور میری اماں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی الماری کی تلاشی کی تھی، مجھے آپ کے گناہوں پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے، میں شش و پن میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ آئمہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے بہت خطرناک بتائے تھے۔ میں نے رو کر اس کے لیے دعا کی، اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 10 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے آئمہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ چپ چاپ گھر پہنچ گیا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے آئمہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گناہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 10 سال کے 2 جڑواں بیٹے اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی آئمہ کے قدموں میں گر گیا۔ اس سے رو کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغلگیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا، اور یہ سب آئمہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے آئمہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا اور اماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ابا اماں کے قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔